فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز بن گئے۔ صدر آصف زرداری نے سمری کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سمری ایوان صدر بھیجی تھی۔ فیلڈ مارشل کی بطور سی ڈی ایف تعیناتی 5 سال کے لیے ہے۔ ایئر چیف ظہیر بابر سدھو کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دے دی گئی۔ توسیع کا اطلاق موجودہ مدت ملازمت پوری ہونے پر ہوگا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایوان صدر میں صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت، کہا سب ٹھیک ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، پاکستان یہاں سے اب اونچی اڑان کی طرف جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنما شہزاد اکبر کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ عدالت نے شہزاد اکبر کو اشتہاری قرار دینے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ محمد عباس شاہ نے شہزاد اکبر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ شہزاد اکبر متعدد بار طلب کرنے کے باوجود عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ حکومت نے عظمی خان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر پابندی لگا دی۔ اب اڈیالہ جیل کے باہر کسی کو تماشا نہیں لگانے دیں گے۔ قانون کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی۔ اعظم نذیر تارڑ اور عطا تارڑ کا اعلان، کہا قانون کی خلاف ورزی کرنے والے بانی سے نہیں مل سکیں گے۔ برطانیہ شہزاد اکبر اور عادل راجہ کو حوالے کرے۔ پاکستان نے برطانیہ کو ٹھوس شواہد فراہم کر دیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ محسن نقوی نے دونوں افراد کی حوالگی کی دستاویزات برطانوی ہائی کمشنر کو سونپ دی۔ جین میریٹ کو آگاہ کیا کہ دونوں افراد پاکستان میں انتہائی مطلوب ہیں، آزادی اظہار پر یقین رکھتے ہیں، لیکن فیک نیوز ہر ملک کے لیے مسئلہ ہے۔ برطانوی تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ وزارت داخلہ نے بذریعہ وزارت خارجہ بھی حوالگی کا عمل شروع کر دیا۔ فیک نیوز کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے 3 روز قبل پروپیگنڈا کرنے والوں کو وارننگ دی تھی۔ محسن نقوی نے کہا تھا بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان کے خلاف باتیں کرنے والوں کو جلد واپس لائیں گے۔ اسلام آباد میں پاکستان کرغزستان بزنس فورم کا انعقاد۔ کرغز صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت۔ وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب میں کہا دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات میں توسیع کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ کرغز سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ لگائیں، ہر ممکن سہولتیں دیں گے۔ پاکستان اور کرغزستان کا 2 سال میں تجارت 56 ارب روپے تک بڑھانے کا اعلان۔ دونوں ملکوں میں معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ توانائی، تجارت اور دیگر شعبوں میں تعاون ہوگا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں کرغز صدر کا شاندار استقبال۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ کرغز صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان کرغزستان بزنس فورم سے معاشی تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی۔ کرغز صدر نے کہا پاکستان قابل اعتماد دوست ہے، دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ سعودی عرب نے پھر پاکستان سے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ سعودی عرب نے $3 ارب کے ڈپازٹ کی میعاد میں 1 سال کی توسیع کر دی۔ ڈپازٹ کی مدت 8 دسمبر 2025 کو مکمل ہونے والی تھی۔ رقم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس رکھوائی گئی ہے۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام 8ویں میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ۔ شرکاء کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی ورکشاپ کے شرکاء سے گفتگو۔ میری ٹائم چیلنجز، مواقع اور بلیو اکانومی کے بے پناہ مواقع پر روشنی ڈالی۔ امیر البحر نے مارکہ حق میں پاک بحریہ کے کردار پر روشنی ڈالی۔ وفد نے بحری مفادات کے تحفظ کے لیے پاک بحریہ کے عزم کو سراہا۔ مالی معاملات پر صوبوں کی خدشات دور کیے جانے کا مشن۔ قومی مالیاتی کمیشن 7 ورکنگ گروپ بنانے پر متفق۔ سابق فاٹا پر الگ ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ۔ جو حق بنتا ہے دیا جائے گا۔ وزیر خزانہ اورنگزیب نے واضح یقین دہانی کرا دی۔ کہا قیاس آرائیوں اور خدشات کا بہترین حل مکالمہ ہے۔ آج کھلے ذہن کے ساتھ بیٹھیں، ترجیح ایک دوسرے کی بات سننا ہے۔ کمیشن کا اگلا اجلاس جنوری 2026 میں ہوگا۔ اجلاس میں بلوچستان اور پنجاب کے وزرائے خزانہ نے شرکت کی۔
وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا NFC اجلاس پر مطمئن. مراد علی شاہ کہتے ہیں اجلاس میں سب گروپس قائم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بولے اجلاس میں صوبے کا مقدمہ پیش کیا, حق دینے کا یقین دلایا گیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع. انسداد دہشت گردی عدالت میں اشتہاری قرار دینے کی استدعا منظور. سہیل آفریدی اور دیگر رہنماؤں پر 26 نومبر کے احتجاج کا مقدمہ درج ہے. پولیس نے عدالت کو بتایا ملزمان طلبی کے باوجود پیش نہیں ہو رہے, دانستہ گرفتاری سے بھاگ رہے ہیں. کراچی میں ایک اور بچی موت کے منہ میں جاتے جاتے بچ گئی. بلدیہ ٹاؤن میں بچی گٹر میں گر گئی, شہریوں نے زخمی حالت میں نکال لیا. ابراہیم کی موت کے بعد سندھ حکومت کا سخت ایکشن کی جاری. اب تک 8 سرکاری افسران کو معطل کیا جا چکا. گٹر پر ڈھکن نہیں تو 1334 پر کال کریں. میئر کراچی مرتضی وہاب نے بچے کی موت پر معافی مانگ لی. کہتے ہیں مین ہولز کے ڈھکنوں کی کمی نہیں, روزانہ ڈھکن لگاتے ہیں لیکن چوری ہو جاتے ہیں. اسٹور کے باہر مین ہول پر ڈھکن نہیں تھا. اسٹور انتظامیہ نے خود ڈھکن لگایا, نہ شکایت کی. الزامات سے مسائل حل نہیں ہوتے. پنجاب میں گندگی پھیلانے پر جرمانے ہوں گے. سڑک پر کوڑا پھینکنے والے شکنجے میں آئیں گے. مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ. صفائی والی گاڑیاں بھی اب الیکٹرک وہیکلز ہوں گی. مریم نواز نے ویسٹ ٹو ویلیو پروجیکٹ کے لیے جامع پلان طلب کر لیا. کچرے سے آمدنی اور انرجی بھی پیدا کی جائے گی. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر زیادہ جرمانوں کے خلاف درخواست مسترد. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی. چیف جسٹس نے کہا حکومت نے قانون بنا دیا, اس پر عمل کریں. عرب ممالک میں 1 لاکھ درہم تک جرمانہ ہوتا ہے. آپ قانون ختم کرانے آ گئے. والدین بھی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے. نئے جرمانوں کی بھرمار, شہریوں کے دھڑا دھڑ چالان. لاہور میں خلاف ورزیوں پر 2 روز میں 12,236 سے زائد جرمانے. نئے ٹریفک قوانین کے بعد لائسنس اجرا میں بھی ریکارڈ اضافہ. شہریوں کے لائسنس بنوانے کے لیے لائنیں لگ گئیں. 24 گھنٹوں میں 1,68,000 شہریوں نے لائسنس لیے. گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ کی منظوری. پروجیکٹ امن آباد سے گکھڑ تک 30 کلومیٹر سے زائد طویل ہوگا. روزانہ 51,000 سے زائد مسافر مستفید ہوں گے. اس پروجیکٹ میں 40 الیکٹرک آرٹیکولیٹڈ بسیں چلائی جائیں گی. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس. وزیر اعلیٰ مریم نواز اور وزیر دفاع خواجہ آصف کی شرکت. انتظار ختم, بچوں کے لیے آ گئی اچھی خبر. پنجاب میں اسکولوں میں موسم سرما کی چھٹیوں کا اعلان. 22 دسمبر سے 10 جنوری 2026 تک تعطیلات ہوں گی. وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے اعلان کر دیا. مرحوم سینیٹر عرفان صدیقی کی خالی سیٹ پر عابد شیر علی کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ. عابد شیر علی آج سینٹ کی خالی نشست کے لیے کاغذات جمع کروائیں گے. عرفان صدیقی کی وفات سے سیٹ خالی ہوئی تھی. مسلم لیگ نون نے سابق وزیر مملکت عابد شیر کو نامزد کرنے کا فیصلہ کر لیا. امریکہ میں پکڑا گیا لقمان خان پاکستانی شہری نہیں. ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے تردید کر دی. کہا امریکی شہر ڈالاوو میں گرفتار لقمان خان افغان شہری ہے. لقمان خان بطور مہاجر پاکستان میں کچھ عرصہ رہا. افغان شہری نے بیشتر زندگی امریکہ میں گزاری ہے. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین اور اطالوی وزیر زراعت کی اہم ملاقات. رانا تنویر حسین نے کہا اٹلی کے ساتھ اولیو منصوبے کی پیش رفت مثبت رہی. زیتون کے جاری منصوبوں میں اطالوی تکنیکی معاونت نہایت قیمتی ہے. جدید مشینری میں مدد بھی ناگزیر ہے. اطالوی ہارٹیکلچر کا 20 ملین یورو منصوبہ روزگار کے مواقع پیدا کرے گا. باغوں کا شہر آلودگی کے ہاتھوں یرغمال. لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر. ایئر کوالٹی کی مجموعی شرح 324 ریکارڈ. کینٹ 754. برکی روڈ کا AQI 743 رہا. اقبال ٹاؤن DHA سیکٹریٹ کے علاقے آلودہ ترین رہے. بارش کے صرف 10% چانس ہیں.
सी सी डी के पंजाब में नॉन स्टॉप मुबैना मुकाबले। लाहौर में 4 मुकामात पर 4 मुलजिम मारे गए। मुकाबले निश्तर और काना के इलाके में हुए। शाहकोट में मुबैना मुकाबलों में 6 मुनशियात फरोश हलाक हो गए। यूक्रेनी इलाकों को रूस में शामिल करेंगे सदर पुतिन का वाज़ेह ऐलान। रूसी सदर की मॉस्को में भारत रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहा डॉनबास और नोरवेसा को यूक्रेन के तसल्लुत से आज़ाद कराएंगे, चाहे इसके लिए जंग ही क्यों ना करनी पड़े। इंडोनेशिया में तूफानी बारिशें और लैंड स्लाइडिंग। एक और सड़क जमीन में धंस गई। सड़क पर बड़ा सिंकहोल बन गया। जजीरे सुमात्रा में होलनाक तबाही से अब तक 800 अफराद हलाक हो चुके। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की तबीयत संभल ना सकी। खालिदा ज़िया 5 रोज से अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं। बांग्लादेश के मेडिकल बोर्ड ने लंदन में इलाज की मंजूरी दे दी। खालिदा ज़िया को आज एयर एम्बुलेंस के जरिए बरास्ता कतर लंदन रवाना किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत का अंडर 19 एशिया कप में 14 दिसंबर को मुकाबला होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान का पहला मैच 12 दिसंबर को मलेशिया से होगा। सेमीफाइनल 19 दिसंबर को खेले जाएंगे। एशिया कप का फाइनल 21 दिसंबर को दुबई में होगा। और कराची के लांठी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आग फिर भड़क उठी। आग पर 14 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 8 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक मुनहदम होने वाली इमारत के मलबे तले आग लगी हुई है। आतिशज़दगी की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी।